السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز تصوف سے تصوف کا یہ خادم صوفی خورشید احمد قطبی آپ کی علمانہ خدمت کے لیے ایک بار پھر سے حاضر۔ شکریہ اور تمام تعریفیں اس ذات پاک کی ہیں جس نے اپنے ظاہر ہونے سے دنیا کو خوبصورتی اور رنگینیاں بخشی۔ آج ہم ایک ایسے روحانی مسئلے پہ بات کریں گے جو کیول ہمارے دین اور سماج سے جڑا نہیں ہے اور نہ ہی کسی دین اور مذہب و ملت سے اس کا تعلق ہے۔ یہ سب کا ہے، سب اس کے ہیں۔ یہ ہماری روح اور دل کی گہرائیوں کو چھونے والا مسئلہ ہے۔ صوفیزم یا تصوف جو ہمیں اپنی روح کا سکون، دل کا قرار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرے تعلق کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک سوال کے ساتھ۔ صوفی کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے صوفی؟ جواب: صوفی وہ انسان ہے جو اپنے دل اور نفس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اپنی توجہ صرف اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے۔ صوفی لفظ صاف اور صفا سے نکلا ہے، جس کا مطلب پاکیزگی اور صفائی ہے۔ صوفی اپنی روح کی صفائی کے لیے ایک مرشد کے پاس جاتا ہے اور وہ اسے اپنا مرید بنا لیتا ہے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو اپنے علم اور تجربے سے مرید کو اس روحانی سفر میں راہ دکھاتا ہے۔ یہاں مرشد کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو انسان کے دل کو پاک اور صاف کرنے اور اس کی نفس کی خواہشوں کو قابو میں کرنے کے لیے اور نفس امارہ کی خصلتوں کی پہچان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ مرشد کی مدد سے مرید اپنی بری خواہشوں، خیالات اور عادتوں پر قابو پاتا ہے اور اس کا دل ایک آئینے کی طرح صاف اور پاک ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو فقیری کہا جاتا ہے، جس کا مقصد اپنے اندر چھپی ہوئی نفس کی برائیوں کو ختم کر کے اللہ کے قریب جانا ہوتا ہے۔ صوفی کی زندگی میں مرشد اور مرید کا رشتہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مرشد وہ رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے جو مرید کو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے صحیح راہ دکھاتا ہے۔ مرید جو کہ شاگرد ہوتا ہے اور اپنی روح کی صفائی کے لیے پوری طرح سے مرشد کی نگرانی میں رہتا ہے۔ مرشد کے پاس وہ علم ہوتا ہے جو مرید کو اپنے اندر چھپی بری خواہشوں اور انا کو ختم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ صوفی کی زندگی صرف ظاہری عبادتوں تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے قلب کی صفائی کے لیے روحانی ریاضتیں کرتا ہے۔ صوفی کے مطابق صحیح مذہب کے معنی صرف ظاہری دکھاوے میں نہیں، بلکہ دل کی صفائی اور اس کی سچی نیت میں ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے دل کو اللہ کے نور سے روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفی کی زندگی محبت، سچائی اور بھلائی کی ایک مثال ہوتی ہے۔ وہ ہر انسان سے محبت کرتا ہے اور دنیا میں امن اور شانتی پھیلانے کا کام کرتا ہے۔ صوفیزم میں محبت کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اور صوفی ہمیشہ یہ جانتا ہے کہ سچی محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس محبت میں اللہ کی خوبصورتی اور اس کی بھلائی کو دیکھا جاتا ہے۔ تصوف صرف ایک مذہبی راستہ نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ سماج میں محبت پھیلانا اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا شامل ہے۔ صوفی نہ صرف قلب کی صفائی کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی محبت، امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ صوفی کی زندگی ایک سچے انسان کی زندگی ہے جو اپنے باطن
اور ظاہر اور سماج دونوں میں بھلائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا تصوف یہ ہے، صوفیزم یہ ہے کہ اللہ تجھ کو تیری نفس سے، تیری جان سے تجھے مار دے اور خود میں زندہ کر لے۔ کامل مرشد مرید کی موت ہے۔ جب پرانا مٹتا ہے تو نیا پیدا ہوتا ہے۔ مرید ہونا بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک نئی زندگی حاصل کرنا۔ پرانے کو پوچھ دیتا ہے مرشد، اور پھر ایک نئے انسان کا جنم ہوتا ہے۔ پیغمبر کا فرمان کہ جو شخص 2 بار پیدا نہیں ہوتا وہ عالم ملکوت یعنی فرشتوں کی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 2 بار پیدا ہونا کیا ہے؟ 2 بار پیدا ہونے کا مطلب پہلی بار ماں باپ کے ذریعے پیدا ہونا، اور دوسری بار جب ایک شخص کسی مرد کامل کے ہاتھ پر مرید ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے صوفی کیا ہے، صوفیزم کیا ہے، فقیری کیا ہے۔ ہم آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ اس پر کافی بات چیت ہوتی رہے۔ تب تک کے لیے اس غلام کو، مرکز تصوف کے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ آپ لوگوں نے اتنے دھیان سے، اتنے غور سے سنا، اس کے لیے شکریہ اور اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔